آئیے میں آپ کو ایک درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا یہ واقعہ کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے لون لیا، قرضہ لیا، اور وہ قرض تھا 3000 درہم۔ اس نے سرٹن ٹائم دیا کہ اتنے دنوں میں واپس کر دوں گا، وہ وقت پورا ہو گیا۔ دوست نے کہا کہ میرے پیسے لوٹاؤ، تو کہتے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ کہا میرے پیسے کہاں گئے؟ کہ کاروبار میں لگائے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ دوست مطالبہ کرتا رہا، دوسرا دوست بیچارہ پیسے ہی نہیں تھے اس کے پاس۔ آخر کار پہلا والا دوست جو تھا جس نے قرضہ دیا تھا وہ عدالت میں چلا گیا، کورٹ میں چلا گیا، اور عدالت میں جا کر اس نے جج صاحب کو کہا کہ بھائی میرے پیسے اس بندے نے دینے، یہ پیسے نہیں دے رہا۔ جج نے اس دوست کو بلایا، کہا تم نے پیسے دینے، کہاں دینے ہیں، دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہیں ہی نہیں، ختم ہو گئے سارے پیسے۔ کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 30 دن دیتا ہوں، 30 دن میں پیسے دے دو ورنہ پھر جیل میں ڈال دوں گا۔ اب یہ بندہ گھر واپس آیا اور سوچنے لگا کہ 30 ڈیز میں پیسے تو میں کیسے دوں گا، پیسے ہیں ہی نہیں میرے پاس۔ علماء فرماتے ہیں کہ شاید اس نے وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی یا سنی ہوئی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن درود پاک پڑھتا رہا۔ 28th نائٹ، 28ویں رات آ گئی، صرف درود پڑھتا تھا۔ 28ویں رات اسے خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ یہ بندہ صبح اٹھا اور سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کس کی طرف سے پیغام تھا، کنفیوز، ہیزیٹیٹ۔ 28واں دن بھی اس نے درود پاک پڑھتے ہوئے گزارا، اور 29ویں رات آ گئی۔ اس رات اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ پیارے آقا فرماتے گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب لاسٹ ڈے جب وہ صبح اٹھا تو بڑا خوش تھا کہ نبی پاک کی زیارت ہوئی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ میں اگر اس وزیر کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے تو مجھ سے کوئی نشانی تو مانگے گا نا، کوئی ایویڈنس تو مانگے گا، میں اسے کیا نشانی دوں گا۔ اسی تذبذب میں، اسی پریشانی میں وہ دن بھی گزرا، وہ بھی درود پڑھتا رہا۔ آخری رات آ گئی، صبح عدالت میں جانا ہے، اور اس رات جب آنکھیں بند ہوئیں تو پھر قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر خواب میں زیارت ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ دے دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاؤں، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف مانگا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے بتانا کہ تم روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو فجر کے بعد، اور جب تک تمہارے 5000 پورے نہیں ہوتے نا تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اور یہ راز فقط آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، اور آپ نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے۔ اب یہ عاشق رسول جو ہے پہنچ گیا وزیر کے پاس صبح صبح۔ وزیر صاحب اپنے دربار میں مصروف تھے، اس نے پیغام بھجوایا کہ وزیر صاحب کو کہیے گا میں کسی کا پیغام لایا ہوں، آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ وزیر نے اندر سے کہلوایا پوچھو کس کا پیغام لایا؟ اس نے پیغام بھجوایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا۔ وزیر نے اسے بلا لیا کہ فرمائیے، عرض یہ ہے کہ میں 3000 درہم کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، مجھے پیسے ادا کرنے ہیں، میں پریشان تھا، نبی پاک خواب میں تشریف لائے، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرا قرضہ ادا کر دیں گے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کہ بالکل، لیکن اگر آپ کوئی نشانی ہو تو بتائیں کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ عاشق رسول کہتا ہے مجھے پیارے آقا نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، نشانی بتا کر بھیجا، اور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، جب تک وہ عدد پورا نہیں ہوتا آپ کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے، آپ کے رب کو پتہ ہے۔ آئے ہائے، جب اس عاشق رسول وزیر نے یہ سنا نا تو اس نے تو مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اس کی تو عید ہو گئی کہ میرے درود قبول ہو گئے۔ اور واقعی ایسا ہی تھا، وہ روز 5000 بار درود پاک پڑھتا اور جب تک پورے نہ ہوتے بات نہ کرتا کسی سے۔ وہ تو جھومتا ہوا اپنے گھر میں گیا، واپس آیا، اور اس عاشق رسول کو اس نے پہلے تو 3000 درہم دیے کہ حضور یہ 3000 درہم تو نبی پاک کا جو حکم لبیک یا رسول اللہ یہ لے لیجیے، 3000 مزید دیجیے کہ آپ اتنی پیاری خوشخبری میرے پاس لے کر آئے، اور حضور 3000 درہم مزید لیجیے، اس سے کوئی کاروبار بھی شروع کر لیجیے، اور آج مجھ سے ایک وعدہ کر جائیے کہ اب زندگی میں آپ کو کبھی بھی کوئی کام پڑے گا میرے پاس آئیں گے، میں اب آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ تو بڑا خوش، ویری ہیپی، یہ کورٹ میں پہنچ گیا۔ اچھا کورٹ میں
everybody expecting over there. وہاں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ تو آئے گا اور گرفتاری پیش کرے گا، پہلے ہی کہہ کر گیا تھا پیسے تو ہے نہیں، کاروبار کولیپس ہو چکا ہے. یہ گیا جاتے اس نے جج صاحب کے ہاتھ میں 3000 درہم رکھ دی کہ سر یہ میرا قرضہ میرے دوست کو واپس کر دیں. قاضی نے کہا وہ تو بات کی بات ہے، بتاؤ آئے کدھر سے، تم تو کہتے تھے پیسے نہیں ہیں. اب اس عاشق رسول دیوانے نے بھری عدالت میں اپنا پورا واقعہ سنایا. گویا عشق کی زبان میں اس نے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں.